بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، پوری مسلمان امت کو، پوری پاکستانی قوم کو، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی کے قائدین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اور آج خصوصی طور پر جو شہداء پاک بھارت اس لڑائی میں جس طرح سویلین ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ان کو ہم خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ہم خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ کشمیر کے ہم مظلوم بھائیوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں، اور ہم یہ دعا کریں کہ اس عید کے دن جو ہے، یہ صرف قربانی کا دن اور صرف نمازوں کا دن کے ساتھ ساتھ عید کا دن یونٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویسے عام رواج ہر کوئی آدمی مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن عید کے دن سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے یونٹی کا دن بھی ہے، تو سب کے لیے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں عید کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی مسلمان امت مسلمہ جو پوری دنیا میں مختلف کونوں میں موجود ہے، وہ سب آپس میں یونائٹڈ ہو اور سب امن کے لیے آگے چلیں، اور سب جو ہے اس راستے پہ چلیں جس سے ہم پوری دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں، اور ہم لڑائی، فتنہ، جھگڑے، سازشوں کے اس ماحول سے اپنے سب کو دور رکھیں۔ آج ایک اور طریقے سے بھی ہم اپنی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خصوصی طور پہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں انہوں نے پاکستان کے لیے دیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ جنگ میں جو ہمارا ملک کی دونوں ٹیکنالوجیز پیپلز پارٹی کے قائدین کی مرہون منت تھیں، جنہوں نے وہ ٹیکنالوجی اپنے اس ملک کو دی، جس کے لیے انہوں نے سب سے بڑی اپنی قیمتی جانیں بھی دیں، اور آج ہمارا ملک کا دفاع جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھی ایک نہایت ہی اہم مشن میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کی نمائندگی جنگ کے دوران بھی کر رہے تھے، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی نمائندگی بہت مضبوط طریقے سے پوری دنیا میں وہ کیس لڑ رہے ہیں، اور دہشت گرد بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب امن کی بات بھی کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اور پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو نریندر مودی کی جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے جو اس طریقے سے پوری بات کرے، اور پھر جس طریقے سے لوگ سنجیدگی سے چیئرمین صاحب کو لے رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، انٹرنیشنل سارے فورمز میں، انٹرنیشنل سارے جریدے جس طریقے سے ان کو پذیرائی دے رہے ہیں، یہ ایک صحیح اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس عید پہ ایک اور خوشی یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد میری تو زندگی کی پہلی اس طرح کی عید ہے، آپ لوگوں کی میرے خیال سے میرے ہی ایج گروپ والے بیٹھے ہیں، یہ وہ عید ہے جس میں پاکستان نے ایک عظیم جنگ جیتی ہے۔ یہ عظیم جنگ جیتنے کے بعد یہ ہم سب کی پہلی عید ہے۔ تو ایک تو عید قربان ہے، عید قربان میں جو قربانی کی ہمیں راہ دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا ایک عظیم مثال پیدا کی، ایک اس کی خوشی، لیکن یہ پورے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے یہ خاص عید اس لیے ہے کہ اس عید پہ ہم ایک فاتح قوم کی طرح عید منا رہے ہیں۔ فاتح قوم کی طرح جس طرح ہم نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہمارے افواج نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے،
ہماری پوری قوم نے، ہماری حکومتوں نے دی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ وہ بھارت جو کہ غرور میں مبتلا تھا، وہ بھارت جو کہ گھمنڈ تھا، اس کو ایشیا ٹائگر بننے کا ایک خواب تھا، جو چکنا چور 3 دن میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو حشر کیا ہے، پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ جس طریقے سے اس کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کسی جنگ میں نہیں ملتی۔ تو یہ اس تاریخی فتح کے بعد یہ پاکستانیوں کی پہلی عید ہے، تو اس عید کو منانے کا بھی مزہ کچھ اور ہے۔ اس عید کو منانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے کہ آپ ایک فاتح قوم ہو، اور وہ جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک، جس کی پاپولیشن 1.40 ارب ہے، وہ جس طریقے سے 22 کروڑ 23 کروڑ والے ملک سے جس طرح سے شکست دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی فتح، اور یہ ہمارے ایمان کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی فتح ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو آئندہ بھی اس طریقے کی تاریخی فتح اور بھی نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج، ہمارے تمام فورسز اور جو ہماری سول ملٹری سب لیڈرشپ نے اور پوری قوم نے یہ جنگ جیتی ہے، اس جنگ میں افواج کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کے جو فرنٹ پہ ہم نے جنگ جیتی ہے، پھر ہماری میڈیا نے جو خصوصی طور پر کردار ادا کیا اور جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا کو جس طرح چکنا چور کیا، پھر اسی طریقے سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے جس طرح ایک تاریخی فتح حاصل کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونائٹڈ اور مشترکہ طور پہ جو پاکستانیوں کا اتحاد تھا، اس کی فتح ہے۔ آج کے اس عید پہ میں خصوصی طور پہ یاد کروں گا ان سیلاب متاثرین کو جو کہ 2022 کے سیلاب میں جن کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے لیے کہا کہ جی ان کو گھر بنا کے دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 21 لاکھ افراد کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، اور ان 21 لاکھ افراد کے گھر بنانے کے لیے جس طریقے دن و رات حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے، اس کی بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے کسی بھی قدرتی آفت کے بعد اتنی بڑی تعداد میں گھر بنائے ہوں، اور جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مئی میں ہی ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے، جو 8 لاکھ گھر بنانے کا ورلڈ ریکارڈ جو کہ نیپال میں تھا ارتھ کوئک کے بعد، وہ ہم توڑ چکے ہیں۔ ہر ماہ 50,000 گھر بن رہے ہیں، اور سمجھ لو 8 لاکھ کا جو ہے ہمارا نمبر وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی کہے کہ پوری دنیا میں قدرتی آفت کے بعد کون سا ایسا ملک یا کون سا ایسا صوبہ یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑا ہسٹوریکل اس طرح کا کوئی ہوا ہے ریہیبلیٹیشن کا کام، تو وہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے، جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عظیم رہائشی منصوبہ غریب لوگوں کے لیے اور بے گھر لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنا کے دیے۔ اور آپ جہاں بیٹھے ہیں تو یہ میں رورل ایریا میں بیٹھا ہوں، یہ میرے سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے، ان سب کے گاؤں میں آپ خود جا کے بھی دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گے جس طرح گھر بن رہے ہیں، خصوصی افراد کے لیے جس طرح گھر بن رہے ہیں، جو ہمارے ڈیفیشنسی والے افراد ہیں ان کے لیے خاص جس طریقے سے بن رہے ہیں، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان گرمیوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس طریقے سے ان گھروں میں بھی اور باقی لوگوں میں بھی مفت میں سولر کے سسٹمز بانٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور حکومت کوئی سولوشن نکالے۔ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سولر سسٹمز لوگوں کے گھروں کو دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ سکے، ان کی گرمیوں سے ان کی جان چھوٹ سکے۔ تو عوامی حکومتوں کے عوامی فیصلے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ دن رات
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جس طریقے سے اس وقت سندھ بھر میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے، جس طریقے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں سمجھ سے کوئی مثال نہیں ملتی. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا، عید کا موقع ہے، آپ لوگ سب جو ہے اپنی عید منائیں. اگر آپ کو سوالات ہیں تو. شہزاد صاحب، پارٹی پی ٹی آئی نے ایک بار جو کہ وہ جیل سے بیٹھ کر پیغام دیا ہے اور دوبارہ سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پہلے بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں تحریک ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگی، اور اس وقت جو بھی پروپیگنڈاز تھے نا وہ تو ان کے ختم ہو گئے. میری خواہش ہوگی کہ بھلے وفاقی حکومت ان سے ڈائلاگ کرے پی ٹی آئی سے اور تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرے. مطلب یہ تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ کوئی بھی تحریک کا تھریٹ نہیں ہے. حکومت کو ہوتا ہے کہ جی کبھی تھریٹ ہے تو کوئی بات چیت کرے. بغیر تھریٹ کے کوئی اس وقت عمران خان کی پارٹی میں کوئی بھی اس وقت اتنا وہ نہیں رہا کہ کوئی بہت بڑی تحریک چل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جا کرنا چاہیے. وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ اب ہمارے پاس، میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ نیا پاکستان ہے. اس وقت اس پاک بھارت جنگ کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور نئے پاکستان میں رہنے کا وہ جو ماحول ہے وہ ہمارا حکومتوں کا کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو بہتر کریں، اس افراتفری والے ماحول کو ختم کریں، انتشار کے ماحول کو ختم کریں. وہ جو بلا وجہ گالم گلوچ کا جو کلچر پی ٹی آئی نے شروع کیا اس کو ختم کریں. ہم ایک نئے ماحول میں اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اور اس وقت پاکستان کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. یہ نیا پاکستان ہے. یہ میں صرف کسی ڈائلاگ کے لیے یا کسی تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جو اس وقت میں حالات دیکھ رہا ہوں، جو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی ویلیو ہے. میں نے اپنے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ میں نے ٹریول کیا اور پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کرنے کا جو مزہ تھا وہ کسی چیز میں وہ اس کی فیلنگ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ حیدرآباد کے دوست ہیں، آپ بھی پاسپورٹ جب جائیں گے تو آپ کو دنیا میں اب آپ کو لوگ دوسری نگاہ سے دیکھیں گے. آپ مطلب ایک ان ادر وے آپ ایک سپر پاور کے طور پر لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. تو اب آپ کو جب آپ کی پوری دنیا میں آپ کے پاسپورٹ کی اور آپ کی نیشنلٹی کی عزت ہو رہی ہے تو اب آپ نے اپنے پاس بھی ماحول کو اتنا بنانا ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے. ہم لوگ چائنا گئے تھے اور چائنا سے ہم نے وہاں بڑی بڑی ان کی اسٹیٹ اون کمپنی سے میٹنگیں کی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹیں آئیں گی. تو اب ہمیں آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارا اصلی امتحان یہ شروع ہونا چاہیے کہ ہم انڈسٹریز لگائیں. ہر بڑے شہر میں، ہر قصبے میں، تحصیل لیول پہ ہم انڈسٹری لگائیں. اپنے نوجوانوں کو موقع دیں کہ نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے آگے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھائیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی اپرچونیٹیز پیدا کریں کہ لوگ جابس کے لیے آئیں. پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان سازگار جگہ ہے. وہ ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی اور سب نے مل کے مشترکہ طور پہ کرنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سب کو، جو نیا پاکستان کی بات کوئی اور کرتا تھا اور اس کے کہانیاں کچھ اور تھیں، اب نیا پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو عطا فرمایا ہے، اس نئے پاکستان میں ہم نئے طرز عمل کو کریں. اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنے کی سوچ کریں. ہم جو ایک عوام میں ایک دیکھتے خامہ خواہی کا ایک اینگر ہے، چلے اس کے سوشل ایشوز بھی ہوں گے، اس اینگر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی لیڈران ہیں وہ لوگوں کے اس بیہیویئر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. پورے معاشرے کو، میڈیا بھی وہ اس طرح بیہیو کرے کہ ہم پازیٹیوٹی کو اپنے ملک کے آگے لے کر آئیں، تاکہ ہم لوگوں میں جو انتشار اور فتنہ شکنی ہے اگر کچھ چند لوگوں میں، تو وہ بھی ختم ہو. ایک کے بعد بجٹ قریب ہے، کیا روایتی بجٹ ہوگا یا لوگوں کو اس دفعہ ریلیف ملنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیں جی، 13 جون کو حکومت سندھ بجٹ پیش کر رہی ہے اور پرائرٹی یہی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیں. جی دیکھیں جی، تھوڑی سی میں یہ کہوں گا کہ ترقیاتی بجٹ تھوڑا سا اس بار نیرو ہے. گورنمنٹ کی کوشش پھر بھی یہ ہوگی کہ ایسی اسکیمز کی جائیں جس سے پبلک کو
زیادہ اور ڈائریکٹ ہم ریلیف دے سکیں، تو وہ کوشش پوری کی جائے گی. لیکن اب 13 جون کو انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب بجٹ پیش کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ عوام اس بجٹ کے بعد ان کو ہم ریلیف دینے میں بہتر کردار ادا کریں گے. پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے ہمیشہ پرائرٹی دی ہے بجٹ میں ہیلتھ سیکٹر کو، ایجوکیشن سیکٹر کو. جتنا بڑا آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس کا اس وقت پورا نیٹ ورک سندھ میں ہے. پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے، لوگ ترقی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جن میں اس طرح کی صحت کی سہولیات ہوں. یہ صحت کی بہترین سہولیات آپ کو سندھ حکومت دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ساری اسکیم شروع کی ہوئی ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں یونیورسٹیز بن رہی ہیں، مزید چیزیں. تو بیسک فوکس جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ کا زرعی صوبہ ہے تو اریگیشن امپورٹنٹ ہے. جو ورکس کا محکمہ ہے، جو روڈوں کا جال انہوں نے پھیلایا ہے اور بہترین روڈ بن رہے ہیں. آپ کے حیدرآباد میں بھی زبردست روڈز بن رہے ہیں. پورے کراچی میں بڑی بڑی میگا اسکیمز ہیں. سندھ بھر میں آپ جو کنیکٹیوٹی دیکھیں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، جہاں پہ پروونشل روڈز ہیں وہ بہترین روڈ ہیں. تو اب چیزیں میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف چل رہی ہیں. جی دیکھیے جی، شکست سے پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جب جنگ شروع ہوئی تھی، جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان کا عالمی سطح پر کیس پلیٹ کر رہے تھے. اور آپ نے جیسے کہا کہ نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی ایک کام کر رہی ہے. دیکھیں یہ جو ایجنڈا تھا نا، یہ پاکستان کا ایجنڈا تھا، اور یہی ایک اسٹیٹس مین اور محب وطن لیڈر کی نشانی ہے کہ بھلے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو. اگر مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، عمران خان پرائم منسٹر ہوتے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا جاتا یا نہ دیا جاتا، تب بھی وہ، میں آپ کو بالکل بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ وہ اس کیس کو اسی طریقے سے لڑ رہے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت تھی اور ڈیووس میں ایک کانفرنس تھی. ایک بھارتی صحافی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال پوچھا تو جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، پھر امریکہ میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جی آپ عمران خان کو کہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا وہ میں جو بھی کہتا ہوں اپنے پاکستان میں کہتا ہوں ہی از مائی پرائم منسٹر. انہوں نے وہاں پہ بھی تو یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کا نتیجہ. الحمدللہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی اور شہید بی بی کی جو ٹریننگ ہے، اس کے بعد وہ شخص ایک اسٹیٹس مین ہر دور میں، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ہی از اے اسٹیٹس مین. وہ حکومت کا اپنے ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو یہی ایک اچھے، ایک میچور، سمجھدار لیڈر کی نشانی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے اس جگہ کسی اور کی حکومت ہوتی اور کوئی اور کہیں ہوتا تو وہ ابھی کیا کر رہا ہوتا. تو یہی پہچان ہے. شکیل صاحب، ایم کیو ایم نے بھی وفاقی کابینہ سے ملاقات کی. اس میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی حیدرآباد کو تباہ کر دیا. کراچی کے لیے 50 ارب اور حیدرآباد کے لیے 10 ارب وفاقی بجٹ میں رکھنے کا کہا ہے. اس پر کیا کہیں گے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم صوبے میں تو ساتھ بھی چلتی ہے؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم کو سیاست تو کرنی ہے نا انہوں نے. اگر یہ شعلہ بیانی نہیں کرے گی ایم کیو ایم تو لوگ ان کے لیے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یار کیوں چپ ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ایم کیو ایم کی مجبوری سمجھتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کی لاچاری سمجھتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کی مسکینی سمجھتے ہیں. تو اگر وہ ایک مجبوری کی بنا پر اگر وہ تنقید کرے تو کرنے دیں. سندھ حکومت حیدرآباد کے لیے کوئی پیکیج لا رہی ہے؟ دیکھیے جی، بالکل تمام ہر سندھ کے ہر حصے کے لیے، ہر شہر کے لیے بہترین اسکیمز آ رہی ہیں. اور نئی اے ڈی پی جو آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو پورے پبلک کے لیے ایک اچھا اور بہترین جو ہے امید کا بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بھی سیاست تھی یا ان کی شہرت تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر تھی. اب آپ نے جیسے کہا یہ ہر قوم کا یہی ایک ماننا ہے کہ پاک فوج کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے کو یا ان کی سیاست کو مزید دھچکا لگے گا یا ان کی شہرت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ بیہیو ناؤ. عمران خان صاحب اس سارے ایپیسوڈ جو گزرا ہے وہ اپنی چیزوں پہ نظر رکھیں اور کانفلکٹ، کلیش اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف اور انٹرنیشنلی یا لوکلی جو بیانیہ
اس کو تبدیل کریں اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے آئیں. ہم دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں بھی فارگیو اور فارگیونیس کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہم اسپیس بھی دیں, ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات چیت کریں. بات چیت واحد حل بات چیت ہی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. پوری دنیا میں کہیں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ آپ گن پوائنٹ کے زور پر, بدتمیزی کے زور پہ, جھگڑے کے زور پہ یا کلیش کے زور پر آپ کبھی کوئی چیز پاس کروا سکیں. ابھی بھی پاکستان کی ہسٹری ہے کہ آج تک کبھی بھی پاکستان میں جو انتشار کے طور پر کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی. آپ بات چیت کریں, بات چیت کے ذریعے اپنی بات کو کریں, اور حکومت بھی پی ٹی آئی کی باتوں کو جب سنے گی تو وہ بھی شاید سنجیدگی سے لینا چاہیے حکومت کو بھی. بیسیکلی دس از بٹوین پی ٹی آئی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر ایک سچی نیت سے بیٹھیں گے, اور اسی جنگ کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اسپیچ بھی اسمبلی میں اٹ واز اے پازیٹیو جیسچر, پازیٹیو میسج, میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھائیں اور کانفلکٹ کو ختم کریں. ہماری کوئی دشمنیاں نہیں ہیں آپس میں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, ہم ایک قوم ہیں. اور اب ہمیں اپنی قوم کو, میں نے کہا کہ آفٹر یہ جو ایک ہسٹوریکل وکٹری آف وار, اب جو ایک سینیریو ہے اس میں ہم سب کو ایک اچھی یونٹی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ اپنے وطن کو, اپنے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. وفاقی بجٹ میں اس وقت بہت سی سیاستیں چل رہی ہیں. قوم خاص طور پر تنخواہ طبقہ یا بزنس مین پریشان ہے, نئے ٹیکسز کی بات گشت ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وفاقی بجٹ عوام دوست ہو؟ دیکھیں جی, وفاقی حکومت بھی جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں پوری کوشش کرے گی کہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کسان دوست پالیسیاں بنائے, مزدور دوست پالیسیاں بنائے. وفاقی حکومت ایسا بجٹ لے کے آئے جس سے عام آدمی کو ریلیف پہنچے, صرف ایک خاص مخصوص طبقے کو نہ پہنچے, عام آدمی کو پہنچے ریلیف. میں امید کرتا ہوں, ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے واسطہ تو نہیں ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی سوچ سمجھ کے اچھے فیصلے کرے گی, جس سے بجلی کے نرخیں کم ہوں, جس سے پیٹرول کے نرخیں کم ہوں, جس سے لوگ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, جس سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو. نہیں, ابھی تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کیبنٹ تو روزانہ تبدیل ہو سکتی ہے, کسی وقت تبدیل ہو سکتی ہے. جب بھی پارٹی لیڈرشپ سمجھے گی کوئی بہتر شخص جو ہے یا کسی کی کارکردگی سے اگر وہ مطمئن نہیں ہوگی تو چینج کرے, تو ظاہر ہے ان کا پارٹی کا حق ہے, اور چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کا حق ہے, وہ دیکھیں کہ کون سا وزیر کام اگر کر رہا ہے نہیں کر رہا. اگر کسی کو تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو روٹین میں لینا چاہیے. اگر کسی کی وزارت چینج ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کی, میں سمجھتا ہوں کہ کم تری نہیں ہے, لیکن یہ روٹین کیسا, جیسے آپ بیوروکریسی میں ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کرتے ہیں, تو یہ کیبنٹ میں بھی ری شفلنگ یا چینج آف پورٹ فولیو از اے روٹین تھنگ. دیکھیے جی, میں ابھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے, بھارت اس وقت اس کے ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکلا, تو ہمیں اپنے ڈیفنس پہ خاص فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ملک کا دفاع ہی سب سے بڑی چیز ہے. باقی چیزیں تو آنی جانی چیزیں, اگر ملک کا دفاع ہمارا مضبوط ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو ہے. سنجو صاحب, میرا سوال یہ ہے, یہ بتائیے گا کہ سندھ کو ہمیشہ سے شکایت رہی ہے وفاق کے ساتھ کہ سندھ کو اس کے شیئر کا حصہ نہیں ملتا ہے, NFC کی مد میں بھی اور ویسے بھی, اور جس کی وجہ سے صوبے کو مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو کیا اس کے اندر کچھ آپ لوگوں کی جو گریوینس سسٹم اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے یا وہ ابھی باقی ہے؟ دوسرا ساتھ میں میرا یہ بھی سوال ہے, کیا اس دفعہ PSDP کے اندر موٹر وے کو شامل کرنے جا رہے ہیں؟ جی, دس از گڈ کوشچن. جی, وفاق سے حکومت سندھ کو ہمیشہ شکایتیں رہی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس بار علیم خان صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں, بہت سنجیدگی سے ہم نے ان کو لیا ہے, اور وہ آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ
सखर हैदराबाद मोटरवे पे जो है वो काम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर सखर से हैदराबाद मोटरवे जो नया बना रहे हैं उसको फिर कराची तक लेके जाने के लिए वो संजीद गए। तो हम उसको बहुत ही खुशाइन समझते हैं और हम अपील भी करते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हक भी है, ये सिंध का हक भी है कि क्योंकि ये सड़क जो है हैदराबाद और सखर वाली, ये सिर्फ सिंध के लोग इस्तेमाल नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन इस रास्ते से होती है। आपकी जो पोर्ट सिटी आपका कराची है, पूरे पाकिस्तान की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इस रोड से होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने वादा किया है कि इस बजट में आएगा, तो ये आने के बाद ये अच्छा एक अमल होगा और ये फिर पूरे पाकिस्तान हमारा है, उस पर कम्युनिकेशन का नेटवर्क बेहतर हो जाएगा। शर्जील साहब, आपका अपना शहर है हैदराबाद, ईवी बसेस की खुशखबरी कब सुनाएंगे शहर हैदराबाद के लिए ट्रांसपोर्ट की? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला इसी साल हैदराबाद को ईवी बसेस भी मिल जाएंगी, अल्लाह ताला ने चाहा। और मतलब हमने ले ली हैं बसें, वो पहुंच रही हैं, तो ईवी बसेस हैदराबाद को मिलेंगी और बेहतरीन बस सर्विस मिलेगी। अभी भी बसेस अच्छी चल रही हैं, मज़ीद बसेस भी आएंगी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि सारे रूट्स भी हों, और भी हैदराबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो हमने मुफ्त पिंक स्कूटर्स दे रहे हैं हैदराबाद की बेटियों को, हैदराबाद की बच्चियों को, हैदराबाद की बहनों के लिए, जो भी आप कोई कारोबार करती हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आप अप्लाई करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ईवी स्कूटर्स दे रही है। इसी साल हम ईवी टैक्सीज़ भी शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके काम में। थैंक यू, शुक्रिया।